کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ کے اکثر لیکچرز میں صحابہ صحابیات کے فضائل سنے ہیں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ مخصوص صحابہ کی غلطیاں لوگوں میں بتاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اہل بیت میں بھی مخصوص صحابیات کو شامل کرتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت کیجیے، خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ دیکھیے، بس میں اس معاملے میں یہ بات کہوں گا کہ جو بھائی جس نے بھی سوال کیا یہ کہ لیکچرز میں صحابہ صحابیت کا سنتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صحابہ کی مخصوص غلطیوں کو لوگوں میں بتاتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، صحابہ کی زندگی سے جو ہیومن لیول پر مسٹیکس ہوتی ہیں، یا ان کے اجتہادی بنیاد پہ غلطیاں ہوتی ہیں، یا ان کے تعلق جو بھی ہے، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ اکنامکس کی فیلڈ میں ہو، پالیٹکس کی فیلڈ میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، کبھی دینی اس میں بھی ان کا کچھ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں یہ بالکل بھی مسئلہ راجع نہیں ہے، لائق عمل نہیں ہے، ہم اس کے بدلے میں یہ تھی، ہو سکتا ہے ان تک وہ بات پہنچیں گے، لیکن ان چیزوں کو لا کر اگر لوگوں کو بتانا شروع کر دے یہ فلاں سے ہے، یہ فلاں سے، پھر ان کو خاندانوں میں بانٹ دے، پھر قبیلوں میں بانٹ دے، پھر فلاں میں بانٹ دے، گروہ بندیاں کر دے، ٹھیک ہے، کچھ گروپس اللہ کے رسول خود ایسا بدری صحابہ، تو یہ تو ایک وہ لوگ بولے جو گئے، لیکن بدری صحابہ کوئی ایک کیٹیگری نہیں ہے، کوئی ایک وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بولے یہ فلاں ہیں تم فلاں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ان کے فضائل میں بات بیان کی، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جس کو کہتے ہیں بیکار نہیں ہوں گے اس طرح سے، تو لوگ ایسے مسائل کو لاتے ہیں، ایسے چوک اور غلطیوں کو لاتے ہیں، اور اسی کو پروموٹ کرتے تھے ہر بار چاہے وہ کوئی ہو۔ آپ نے ایک صحابی کا نام لیا، لیکن وہ کوئی ہو، وہ سب کے بارے میں ان کا یہ رہتا ہے، جو ان کے موقف سے ٹکرا گیا وہ اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کے اپنے ایجنڈا ہوتے ہیں، کچھ صحابہ کو اوپر لے جانے اور دیگر کو نیچے لے جانے کے۔ کچھ لوگوں کا تو ایجنڈا آپ خود جانتے ہیں، ان کا نعوذ باللہ ان کا تو یہ تک خول ہے کہ دو کو چھوڑ کر سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ایسے بھی لوگ موجود دنیا میں جو یہ خول رکھتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو شیخین پر، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پہ تانا تشنی، گالیاں گلوچ سب کچھ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ناانصافی کی عثمان نے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، نہ وہ آدمی موجود تھا، تاریخ کی چند کتابوں کو اٹھا لینا، ان سے یہ کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں صحابہ کا ایک مقام ہے، اٹل ہے، اور اپنا ایک جگہ ہے، اللہ ان سے راضی تھا اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ بس اس مقام کے بعد آپ سب کچھ بول سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ آپ نہ بول دیں کہ ان کا مقام ہی آپ ختم کر دیں، ان کی شخصیت کو مسخ کر دیں، ان سے آنے والی روایتوں کو آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ بہرحال ایک گروپزم اور کیٹیگرائزیشن لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کو پڑھیں، ان کے نفوس کو دیکھیں، غلطیاں اور چوک ہر انسان سے ہو سکتی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں، یاد رکھے، لیکن اس کو رنگ دینا الگ الگ، اور اس کو ایسا رنگ دینا، کسی کو افضل، کسی کو مفضول، اور کسی کو صحابہ تو مانے لیکن اس کے بعد ہزار باتیں ان کے خلاف بولتے جائیں۔ یہ تو ہے کہ یہ صحابہ ہے، لیکن ہزار غلطیاں، ہزار باتیں کر کے آپ تانے تشنیاں اور ٹونٹس اور کمنٹس پاس کریں، پھر وہ صحابہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن صحابہ تو ہے، لیکن مطلب کوئی ایسا ہو گیا یہ تو ماں تو ہے لیکن اس نے، لیکن ماں تو ہے لیکن فلاں ہے، ماں تو ہے لیکن ایسا کر، ہزار اب باتیں بتا رہے، کیا ہی۔ تو بہرحال ہم کو اس کو سمجھ کر بہت سیریس ہو کے لینے کی ضرورت ہے۔ میں لوگوں سے بھی کہوں گا ان چیزوں کو سمجھیں، صحابہ کی آپسی اختلافات اور معاملات کو سمجھنے کے لیے بہت ہم کو ہائی کیلیبر ہونا پڑتا ہے۔ وہ جو شخصیتیں گزری ہیں نا، ان کی شخصیتوں کو سمجھنا، ہمارے لیے ادراک کرنا بہت ناممکن جیسی بات ہے، اور آپ ان کے چیزوں کو لے کر ان کی آپسی بات چیت، لیکن ان میں اختلاف ہوا، میں ایسے ایسے اختلاف بتا سکتا ہوں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کر دیا کہ آ جاؤ کعبے میں کھڑے کے فلاں چیز کر لیں گے، لیکن اس سے ان کی عزت میں فرق نہیں آیا ایک دوسرے کے لیے، بلکہ اور عزتیں اور محبتیں صرف اور صرف بڑھتی گئی، یاد رکھیے۔ تو یہ چیز بھی سمجھنا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا بس لے کر آپ چند چیزوں کو ابھارے، چند چیزوں کریں، یہ بالکل بھی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ لوگوں سے کہوں گا آپ اس معاملے میں بہت سنجیدہ رہیں، صحابہ کے معاملے میں بہت حساس رہیں، اور کسی کو ہمارے اندر صحابہ کے تعلق سے ذرہ برابر بھی برائی ڈالنے کا موقع نہ دیں۔ میں عام زبان میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو برا کہنے والا، ان کی زندگی سے برائی نکالنے والا، ان کی زندگیوں کو برائی کے لیے کھنگالنے والا کی مثال ایسی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ کے وہ تھوکتا ہے، تو اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں منہ کا بواسیر ہے، منہ کا بواسیر ہوتا ہے ان کو، جس کے نتیجے میں صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں۔ تو میرے الفاظ برے مت لگنے دیجیے، لیکن صحابہ کو کوئی چھیڑے گا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ وہ شخصیات ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے لیے کبھی کبھار، جن کے واسطے کبھی کبھار، جن کی اصلاح کے لیے کبھی، جن کی غلطیوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے نا، ان کے لیے ہوا، ان کے سوالات کی وجہ سے ہوا ہے نا، تو یہ وہ شخصیت ہے۔ ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو تم ہدایت پر ہو۔ تو ان کو ایمان تو کسوٹی بنا دیا گیا نا بھائی، اب ان کے جیسا ایمان لائے تو ہم ایمان والے ہیں، آپ سمجھ رہے؟ تو پھر کیسے ہم ان شخصیت کو وہ کریں گے؟
اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا کہ جو یہ ایمان والے سے مراد اس زمانے میں کون تھے؟ صرف اور صرف صحابہ. تو جو ان کے طریقے پہ چلا، ان کی پیروی کرے گا، وہ کامیاب ہے. اور اگر کسی نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، نولی ما تولی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ اس کو اسی طرح پہ چلا جس طرح وہ چلتا ہے، وہ نصلی جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ بناتا ہے، وسعت مصیرہ، اور بری جگہ رہنے کے لیے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو صحابہ یہ وہ کڑی ہے جن کے ذریعے دین اور اسلام ہم تک پہنچائے. ان کے تعلق سے اگر برائی آپ کے دل میں ایک بار آ جائیں گی نا، تو یاد رکھیے پھر پورے دین کے بارے میں آپ کا وہی معاملہ ہو جائیں گا. پھر آپ بولیں گے کیا پتا کہ حدیثیں کیسی ہے، اس میں شک ہے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ بولیں گے کیا پتا جو قرآن نے روایت کرا وہ کیسا تھا، اور پھر وہ پورا دین ہاتھ سے نکل جائیں گا. تو یہ کڑی ہے ہمارے اور دین کے بیچ میں صحابہ کی جماعت، یاد رکھیے. تو بہت اس معاملے میں ہم سنجیدہ رہیں، اور بہت سیریس نوٹ کے ساتھ صحابہ کے معاملے میں. حساس موضوع ہے، حساس چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا صحابہ سے محبت، اس کا کیا مقام ہے، کیا ہے. آپ عقیدہ تحاویہ، امام تحاوی نے عقیدہ لکھا ہے، اس کو ضرور پڑھیں. بہت چھوٹا ہے، مطلب اس کی تشریحات پڑھیں گے تو بہت بڑی بڑی، لیکن اگر خالی پڑھیں گے تو 115 پوائنٹ ہے میرے حساب سے، وہ آپ ضرور پڑھیں. اس میں صحابہ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، آپ وہ ضرور اس کو پڑھیں. جو وہ لکھتے ہیں کہ ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے دشمنی وہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے. بہت احتیاط کیجئے صحابہ کے معاملے میں، اور یہ سلف کا یہ عقیدہ تھا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں ہم بہت حساس رہے. صحابہ کی شخصیات کے معاملے میں کوئی بھی یاد رکھیے اس معاملے میں. اور ان کے تعلق سے جو آپ کو جھول ڈال رہا ہے، آپ کو ان کی شخصیت کو مجہول کر رہا ہے آپ کی ذہنوں میں، ایک ایک کر کے صحابہ کو ٹارگٹ کر کے سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اخلاقی طور پر، دینی طور پر، یہ طور پر وہ طور پر لا کے ٹارگٹ کر کے صاف کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک کر کے، دو کر کے آپ کے پاس سے صحابہ کی پوری جماعت کو کھسکانا چاہتے ہیں، ان کے تعلق سے شک ڈالنا چاہتے ہیں. اور صحابہ کی جماعت پہ ایک بار آپ کو شک ہو گیا نا، ساری روایتوں پہ شک ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور پورے دین کے بارے میں شکوک اور شبہات سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے. تو یہ جاننے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور اس معاملے میں محتاط رہ کر اپنے شعور اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ بھائی صحابہ پہ نہ آئے باری، باقی تم بات کر سکتے ہو. یہ زندگیوں کو اگر تم چھیڑو گے کسی بھی لحاظ سے تو پھر بہت مشکل ہو جائیں گی، چونکہ ہم ان کی سمجھ، ان کی سوچ کو احاطہ ہی نہیں کر سکتے. وہ جب آپس میں کچھ ان کی باتیں بھی کرتے تو سمجھنے کے لیے تشریحات لگتی ہے کہ انہوں نے کیا بولا اور انہیں کیا سمجھا. وہ اس لیول اور کیلیبر کے لوگ تھے، کس کے ساتھ رہتے. آپ دو عالموں کی بات سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے ہم کو جب ساتھ بیٹھے. تو کوئی دو بڑے کبار علماء بات کرے تو باقی علماء بولتے ہیں یہ تو پہلی بار سمجھا، یہ نقطہ تو پہلی بار نکلا. اب ہم صحابہ کی بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے، کیسے تم منہ کھول سکتے ہو؟ تو یاد رکھیے صحابہ انسان تھے، اس بات کو یاد رکھنا ہے. امہات المومنین انسان تھی، عورتیں تھیں، انسان تھی، یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے. انبیاء علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں، بٹ وہ گائیڈڈ ہوتے وحی کے ذریعے. انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے لیکن وہ وحی کے ذریعے گائیڈڈ ہوتے ہیں. جب ان سے کوئی خطا چوک ہو جاتی ہے تو اللہ فوراً ان کو بتا دیتا ہے اور ان کی اصلاح کر دیتا ہے. تو گویا پتہ چلا انبیاءوں سے بھی خطا اور چوک ہو سکتی ہے. آدم علیہ السلام سے بھی ہم جانتے ہیں، وہی نا، وہ پھل نہیں کھانے کا تو ہوتی ہے، ایسی خطا اور چوک ہوتی ہے انسانوں سے. اللہ رب العزت جو ہے ان کو گائیڈ کر دیتا وحی کے ذریعے. لیکن صحابہ جو ہے یہ بھی انسان ہے، لیکن ان کو وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن و سنت کے شکل ملی اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو کوئی ڈائریکٹ گائیڈنس نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا امکانات خطا اور غلطیوں کے اور بڑھ جاتے ہیں. آدم علیہ السلام سے اللہ نے بات کی پھر بھی خطا ہوئی. تو دیگر لوگ جو صحابہ ہے، ظاہر سی باتیں قرآن اور سنت کے گائیڈ لائنس میں چل رہے ہیں، بٹ ان کو کوئی ڈائریکٹ وہی نہیں آ رہی، تو ان کی غلطیاں کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی تو اس غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا یہ ہمارا کبھی بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہائی لائٹ کرنے کا مقصد کبھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے امہات المومنین میں سے ہو، وہ تو مائیں ہیں ہماری. ایک عام انسان اپنی ماں سے کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی اس کو بتانا چاہتا ہے؟ اگر ہو جائے وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ میری ماں سے غلطی ہو، لیکن کیا چاہتا ہے؟ پبلکلی اس کو اوپن کرے. کوئی پسند نہیں کرے، بولیں گا ہو گئی، لیکن آپ پبلکلی کیوں بول رہے ہیں اس بات کو؟ تو ٹھیک ہے، انسان ہے. آپ جب ان کی سیرتیں پڑھیں گی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے، بٹ آپ لیکن اس کو اس نظریے سے آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ اس کا کھلواڑ کرے، اس کا مذاق اڑائے، ان خطا اور غلطیوں کو آپ بولتے پھرے، نشر کرے، اشاعت کریں، کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے بد کلام کر دے، کچھ لوگوں کے بارے میں جو ہے ان کے دل برے گئے. ایسا نہیں، تو ان سے بھی ہوئی ہوں گی. اس کے بعد جو ہے دیگر صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، چاہے وہ جس بھی درجے کے رہے ہوں گے، جس بھی درجے کے رہے ہوں گے. ان میں آپسی اختلاف بھی ہوا ہوگا، ہے نا، جس بھی درجے کا رہا ہوں گا، لیکن ان اختلافات کو لے کر، ان خطا اور غلطیوں کو پکڑ کر آپ لوگوں کے سامنے لا کر، مطلب آپ کی دکان کے اندر صرف یہی سامان سجا نہیں سکتے آپ پورا، یہ ان کی غلطی تھی، وہ ان کی غلطی تھی، وہ ان کی غلطی تھی، وہ ان کی غلطی. آپ کی دکان میں 100 پروڈکٹ ہوں گے، تو اس میں ایک آدھ چیز آپ کو آ کے پوچھ لے کہ بھائی ایسا بھی کسی کے بارے میں آیا ہے، ہاں ان سے وہ چوک ہوئی تھی، اللہ ان پر رحم کرے، ان کا اپنا یہ مسئلہ تھا،
ان کا اجتہاد تھا، لیکن یہاں ان سے چوک ہوئی، اللہ ان پر ہے، یہ ہم کریں گے، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، بس اب وہ تو کامیاب ہوئے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال چوک اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کا مقام اور درجہ نہیں گرتا ہے، کہ چونکہ انہوں نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ بڑی بات ہے۔ پھر جو جتنا صحبت میں ساتھ رہا اس کا مقام اتنا بڑھتا بہرحال چلا گیا، تو اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔